بلند شان ہے مرکزی مسلم لیگ. بسمillahirrahmanirrahیم. السلام علیکم. آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ میڈیا ٹیم لاہور سے حسن طارق، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ایک عظیم رہنما انجینئر حارث ڈار صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ لاہور کے، اور ساتھ میں ہی NA 129 کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں MNA کے. سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تو سر، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں کشیدہ، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہوئے ہیں، تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آج آپ کو بلانے کا. پاکستان کے اندر ہمارے ملک میں عرصہ دراز سے سیاسی انتشار ہے، الزام تراشی ہے، پروپیگنڈا ہے، لیگ پولنگ ہے، آپس میں لڑے ہیں یہ. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس ویژن پہ میدان میں آئی ہے. ہم نے انشاءاللہ اس لڑائی کو ختم کرنا ہے، اور خاص جو ہم نے نعرہ لگایا وہ ہے ہماری سیاست خدمت انسانیت، کہ ہم نے پاکستان میں یہ شعور دینا ہے کہ لوگوں کی خدمت صرف آپ جیت کے نہیں کر سکتے، آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں. پارٹی کے اندر نیچے کارکنان کی تربیت کی جائے، ذہن بنایا جائے پوری پارٹی کا، اور پاکستان کو ہم سب مل کے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. ہم یہ چاہتے ہیں، اس پہ ہم اپنے کارکنوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں. ہم باقیوں کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آج اس لڑائی سے، الزام تراشی سے نکال کے سب کو مل کے ملک کی خدمت پہ لگائیں. ٹھیک ہے، ہم سب مل کے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وسائل بہت دیے ہیں، ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ملک کو بچانے میں اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے ہر بندہ اور ہر جماعت اپنے حصے کا کردار ادا کرے. تو ہم اس ویژن کے ساتھ میدان میں آئے ہیں، اور جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر یا ایونٹ ہوتا ہے ہم اس پہ بھی کام کرتے ہیں. ریگولر بھی ہمارے الحمدللہ خدمت کے کام جاری ہیں. ٹھیک ہے، اور سب جماعتوں کا، پاکستان کی بڑی بڑی جماعتوں کو بھی ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اس سائٹ پہ آئیں. ٹھیک ہے، مثال آئی ہے پیچھے سیلاب آیا پچھلے سال، تو اب یہ بڑی بڑی جماعتوں نے، بحثیت جماعت کچھ نہیں کیا، اپنے ورکرز کو موبلائز نہیں کیا، وہاں پہ جا کے کچھ نہیں کیا. انہوں نے بحثیت جماعت، انڈیویجول تو کیا ہوگا چند لوگوں نے. تو الحمدللہ ہم نے میدان میں ہم آئے تھے، اور صرف لاہور سے جو ہم نے سامان بھیجا تھا وہ 231 ٹرک سامان تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم یہی کلچر پاکستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے سیاسی کلچر کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ سیاسی کلچر ٹھیک ہو جائے پاکستان کا. اور اختلاف رائے ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب وہ کچھ نہیں ہے جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، اور احترام میں رہتے ہوئے ہم نے ملک کے اندر ایک سنجیدہ باوقار معاشرہ ہم نے تخلیق کرنا ہے انشاءاللہ. انسانی خدمت کی آپ نے جب بات کی، تو رمضان کے اندر ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے، جس میں سحر اور افطار کی ڈسٹریبیوشن تھی، اور اس کے بعد ڈسپنسریز اور سستے تندور اور سستے سبزی فروٹ کے جب وہ سارے اسٹالز لگے، تو لوگوں کے لیے ایک بڑی سٹرینج بات تھی ایز اے پاکستانی، کیونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا دھیان اس طرف نہیں جاتا. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ آپس میں اتنے بزی ہیں لڑنے میں، ایک دوسرے پہ تہمت لگانے پہ، وہ دستے گریباں ہوئے ہیں کہ وہ اس ان مشکلات سے اور ان ریکوائرمنٹ سے غافل ہیں جو عوام کے چاہیے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے وہ جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا وہ ابھی بھی اسی طرح جاری و ساری ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں. جی بالکل. اس میں سے نا کچھ چیزیں ہیں جو مستقل چلتی ہیں، کچھ چیزوں کا تعلق ایونٹ کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا ہمارے لاہور میں الحمدللہ سستے تندور ہمارے چل رہے ہیں، ہمارے سستے سبزی بازار یا ٹھیلے ہمارے چل رہے ہیں اللہ کا فضل. ساتھ ہماری اس وقت لاہور میں 24 ہماری ڈسپنسری ہیں. ایک ہمارا یہ ماں بچہ میڈیکل کمپلیکس چل رہا ہے. اس طرح ہمارے 4 یتیم بچوں کے ادارے ہیں، 2 ڈائلیسس سینٹر ہیں، سلائی سینٹر ہے، اور بلڈ پہ ہمارا کام ہے، یعنی ہماری اپنی اپلیکیشن ہے جان بچاؤ کے نام سے. اور ہر سال الحمدللہ ہم ہزاروں بلڈ بیگ ڈونیٹ کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ کام ہے جو ریگولر چلتا ہے، سارا سال چلتا ہے. تو رمضان المبارک کے حوالے سے رمضان میں ہمارا جو خاص کام تھا وہ تھا سحری اور افطاری، کہ ہم نے لوگوں کے گھروں تک سحری پہنچانی ہے. تو لاہور میں ہمارے کل 180 ہمارے وہ پوائنٹ تھے جہاں پہ کھانا پکتا تھا، اور ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ 1,35,000 لوگوں کو سحری کروائی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح تقریب 1,23,000 لوگوں کو ہم نے افطاری کروائی ہے. ہماری سحری کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ گلی محلوں میں ہمارا کھانا پکتا تھا، اور پھر وہ گلی محلوں میں گاڑیوں پہ اس طرح ہمارے بھائی لے کے جاتے تھے، اور اس میگا فون پہ اعلان بھی کرتے تھے. پھر لوگوں کو پتہ بھی ہوتا تھا یہاں پہ انہوں نے آنا ہے، اور گھروں کے دروازے کھٹا کے اور اس طرح کچھ سروے کے ذریعے ہم ان لوگوں تک پہنچتے تھے.
اور یہ آپ کو جب آپ نکلتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بے بسی ہے معاشرے کے اندر. یعنی ہزاروں لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی سحری کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں, نہیں تو ہمارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں مہنگائی ہے, سب کو پتہ ہے, اور اس میں حکومتوں کی پالیسیاں سب کچھ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف حالات کا رونا ہی روئیں. ہمیں آگے بڑھ کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں, اور یہی ہمارا دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ میں آئے تھے تو آپ نے ایک بھائی چارے والا معاشرہ بنایا تھا. ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم نے ایک خدمت والا, بھائی چارے والا, فلاحی معاشرہ بنانا ہے. جس کے پاس ہے وہ اس کی مدد کرے, جس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, تو خذ من اغنیاءہم وترد الی فقرائہم, کہ جن کے پاس وسائل ہیں ان سے لیے جائیں اور جن کے پاس نہیں ہیں ان تک پہنچائے جائیں. تو یہ ایک بڑا کام رمضان میں ہم نے, سحری افطاری کا ہمارا الحمدللہ کام تھا, باقی کام ہمارے ریگولر چلتے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ انجینئر حارث ڈار صاحب نے ہمیں بتایا کہ رمضان میں اکثر مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے سارے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے تھے, اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ ملتا رہا ہے, لوگوں نے بڑا سراہا ہے اس چیز کو. اور صرف گاڑیوں کی آپ نے بات کی, جس طرح سحری کے ٹائم پہ اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں, آج کل تک بھی رات ہو رہی ہیں, محلوں میں گاڑیاں آ رہی ہیں. پاکستان میں یہ چیز پہلے نہیں ہوئی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے, تو اس کے بارے میں ذرا سمجھائیں کہ کیا مقصد ہے وہ جی جی پوری کیمپین. جی یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں آپ 13 تک تکبیرات پڑھا کرتے تھے, اور صحابہ کی عادت تھی کہ وہ بازاروں میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے, اور ان کو دیکھ کے پھر لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیتے. تو سعودیہ میں یہ ماحول ہے, خلیج کے ممالک میں یہ ماحول ہے, پاکستان میں نہیں ہے. ہم الحمدللہ پاکستان میں ماحول پیدا کر رہے ہیں الحمدللہ. پچھلے سال سے ہم نے شروع کیا تھا, پچھلے سال ہمارا کچھ کام تھا, اس سال انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے 2 دن میں آپ کو انشاءاللہ لاہور کی سڑکوں پہ ہر طرف تکبیرات والی گاڑیاں نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اور یہ دن خاص فضیلت والے دن ہیں, ان سے زیادہ فضیلت والا عمل پورے سال میں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو ان دنوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا کام ہے وہ یہ تکبیرات ہیں. تو الحمدللہ ہم مرکزی مسلم لیگ یہ کام کر رہی ہے الحمدللہ. جی بے شک, کچھ علاقوں میں بالکل جو ہے یہ گاڑیاں ابھی سے ہی کام کرنا سٹارٹ کر چکی ہیں, اور جیسا کہ حارث ڈار صاحب نے بتایا کہ مزید گاڑیاں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے لاہور شہر میں تکبیرات کے حوالے سے. صرف قربانی پہ بات کرتے ہیں, عید آنے والی ہے, اور قربانی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے, تھوڑا اس کے اوپر بھی تھوڑی رہنمائی کر دیں ہماری, تاکہ جو ہے نا اس کے اوپر بھی بات ہو جائے, اور پھر چلیں گے آگے جو کیمپینگ ہے تحفہ گوشت اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس میں نا قربانی میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, کہ اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا, اور انسان کو سب سے عزیز چیز اس کی اولاد ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر دنیا میں سے قیمتی چیز کو اللہ کے حکم کے لیے قربان کرنا ہے. اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے, پھر وہ چاہے خواہشات ہیں, گھر بار ہے, تمہارا مال ہے, اولاد ہے, رسوم و رواج ہیں, یا دنیا, ساری دنیا کی مخالفت ہے, تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی, تم نے ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنی ہے. اور جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتا. تو قربانی کا اصل فلسفہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بہت ساری اچھے اقدامات کو کنٹروورشل کر دیا جاتا ہے, پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے. قربانی کے حوالے سے بھی کچھ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جی کولر لگا دیں, سبیل لگا دیں, کسی بچے کی شادی کر دیں. یہ کام تو وہ ہیں جو کہ پورا سال ہونے والے ہیں, لوگ اس کو بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں قربانی کے ساتھ کہ جی ادھر پیسے نہ لگائیں ادھر لگائیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نا خاص مائنڈ سیٹ ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, قربانی پہ آ کے شور ڈالیں کہ جی پاکستان میں اتنے ارب خرب کے, دنیا میں اتنے خرب کی قربانی ہو جاتی ہے تو ان کے جناب ہسپتال بنا دینی چاہیے, یہ کرنے چاہیے. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. بھائی یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے, ٹھیک ہے, قربانی اسلام کے شاعر میں سے ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پرانے انبیاء کی یہ سنت ہے. اس کا کسی دوسری نیکی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. باقی سارے کام کرنے چاہیے, اسپتال بنانے چاہیے, جناب لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے, غریب بچیوں کی شادیاں بھی کروانی چاہیے, ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے, یہ تو ہر چیز ہے. لیکن اس کو قربانی کے ساتھ ریلیٹ کرنا, یہی لوگ پھر کہتے ہیں جی حاجی صاحب حج پہ چلے گئے جناب, ہمسایہ بھوک ہمارے. بھائی حج اللہ کا حکم ہے, فرض ہے. جس نے زندگی میں ایک دفعہ حج استاد کے باوجود نہیں کیا تو حدیث کے الفاظ ہیں چاہے وہ یہودی ہو کہ میرے یا نصرانی ہو. اس طرح بعض لوگوں کو نماز سے تکلیف ہوتی ہے. یعنی یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جناب مسلمان جناب وہ اتنا ٹائم ادھر لگا دیا تو پیچھے یہ ہو گیا, پیچھے یہ ہو گیا.
سب سے پہلے جو حقوق اللہ ہوتے ہیں اس کے بعد حقوق العباد ہوتے ہیں. یہ خاص نقطہ ہے کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہمارے دین کا ہے، اور دین نے انسانوں کے جو حقوق بتائے ہیں ہم پابند ہیں کہ ہم نے ان کی ادائیگی کرنی ہے. تو ان کا آپس میں ان کا تقابل کرنا، یہ تو ہم سمجھتے ہیں جو بیمار ذہن ہے نا وہ جان بوجھ کے ایسے موقع پہ یہ انتشار پھیلاتے ہیں. حالانکہ لوگ اسراف تو کرتے ہیں، رسوم و رواج بہت ہیں جناب شادی بیاہ پہ اور باقی، حالانکہ اس موقع پہ چاہیے یہ لوگ یہ باتیں کریں کہ جناب اتنے پیسوں سے یہ ہو سکتا تھا، لیکن یہ خاص قربانی کے موقع پہ یہ لوگ میدان باہر آتے ہیں. تو یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں. تو ہمیں جو ہے نا ان کے ساتھ میرا خیال ہے ان کو کوئی لفٹ نہیں کروانی چاہیے اور ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے یہ سب شیطانی ڈسٹریکشن ہیں. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہو تو یہ اس طرح کا طبقہ سامنے آتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے. سر بات کر لیتے ہیں قربانی سب کے لیے جو کیمپین آ رہی ہے اور تحفہ گوشت، تو اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہے. اس دفعہ تحفہ گوشت ایک وہ ٹرم ہے جو کہ مطلب اٹ سیلف لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کیا آپ نے. ہم نے الحمدللہ اس پہ 2 سال سے کام کر رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے ہر اس گھر میں گوشت پہنچانا ہے جہاں قربانی نہیں ہو رہی، اور ہم اس کی بنیاد پہ اب سروے کر رہے ہیں. میں لاہور کی بات کرتا ہوں، لاہور میں 402 یونین کونسل ہیں اور 20 وارڈ ہیں. ہماری الحمدللہ ہر وارڈ میں اور ہر یونین کونسل میں ہماری ٹیم موجود ہے الحمدللہ. وہ باقی بھی سارا سال کام کرتے ہیں. ابھی وہ سارے سروے کر رہے ہیں اور ہر ایک کے پاس سروے آ رہا ہے علاقوں کی بنیاد پہ کہ اس علاقے میں یہ گھر ہیں جو قربانی نہیں کر رہے. ان کی ہم لسٹیں مرتب کرتے ہیں. دوسرے ہم ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو لوگ قربانی کر رہے ہیں اور وہ پھر ہمارے ساتھ گوشت کا وعدہ کرتے ہیں. کوئی ہمیں جناب 1 گائے کو 2 گائے، کوئی 1 اونٹ 2 اونٹ. حالانکہ ہمیں ایسے بھی لوگ ہیں ایک بندہ ہمیں یعنی 1000 2 ہزار گھروں کا گوشت بھی وہ دیتے ہیں الحمدللہ. اور وہ جو ہے ہم ان سے لے کے 3 کلو کی ہم پیکنگ کرتے ہیں اور اس پہ تحفہ گوشت لکھا ہوتا ہے، اور وہ پھر ہم ان گھروں تک پہنچاتے ہیں بڑے باعزت باوقار طریقے سے جہاں قربانی نہیں ہو رہی. پاکستان میں قربانی کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. لوگ کرتے ہیں الحمدللہ قربانی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک نہیں ہوتا. تو آپ دیکھتے ہیں آپ کسی پوش علاقے میں چلے جائیں تو گھر کے باہر لائن لگی ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے غریب اور مانگنے والے ہوتے ہیں. سفید پوش بندہ عید والے دن دال سے روٹی کھا لے گا، لیکن وہ کبھی کسی کے گھر کے باہر لائن میں نہیں کھڑا ہوگا، ہاتھ نہیں پھیلائے گا. کو ہاتھ پھیلانا کوئی آسان کام ہے دنیا کے اندر. تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے ان تک پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ کیا کہ لا یسألون الناس الحافا، ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے پچھلے سال بھی ہماری ساری ٹیمیں متحرک ہوئی تھیں. پچھلے سال لاہور میں الحمدللہ ہم نے 87,000 گھروں میں یہ گوشت پہنچایا تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ تحفہ گوشت تھا. اس سال انشاءاللہ ہم امید ہے کہ ہم 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم نیچے ورکنگ کر رہے ہیں علاقوں کے اندر اور لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے جو خرچ کیا وہ ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی اس خوشی کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ہے جی یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے. نہیں، ہم نے یہ کہا کہ ہر وہ گھر جو قربانی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اور یہ تحفہ ہے، جس نے قربانی کی اس کو اجر تو مل گیا. اب اس کا گوشت وہ تحفے کے طور پہ چلے جائے، جس طرح چلے جائے. انشاءاللہ ہر گھر کو ہم نے عید کی خوشی میں شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے سر، تقسیم کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا کہ بڑے کالونیز ہیں جہاں پہ مطلب لوگ قربانیاں کرتے ہیں بہت زیادہ، اور جو غریب غربا لوگ ہیں وہاں سے آتے ہیں گیٹ پہ بیل دیتے ہیں، وہ لائن سے سارے گھروں سے گوشت اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. اور میں خود وٹنس ہوں اس چیز کا کہ بوریاں بھر بھر کے وہ جو ہے نا وہ لوگ کالونی سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. کچھ ایون ہوٹلس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. کچھ بھی گوشت تھوڑا ہے میں نے شاپ پر پھینکتے ہوئے بھی اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ جو تقسیم ہے، جس طرح آپ نے کہا سفید پوش آدمی تو باہر نہیں نکلتا، تو یہ تقسیم کا نیٹ ورک آپ نے کلیکشن ڈسٹریبیوشن کا کس طرح اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ ذرا وہ تھوڑی سی کلیئرٹی دے دیں. لیکن الحمدللہ ہم کوئی فرد واحد نہیں ہیں، ہم ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے. مرکزی مسلم لیگ کا نیٹ ورک موجود ہے، گلی محلے کی سطح پہ موجود ہے، اور مقامی جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس علاقے کے حالات کو جانتے ہیں اور وہ مختلف مہمات میں وہاں کام کرتے رہتے ہیں. تو آپ محلے کے ایک کریانے والے سے پوچھ لیں تو آپ کو پورے محلے کا بتا دیتا ہے کون قربانی کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. تو ہماری یہ ہزاروں افراد کی ٹیم ہے الحمدللہ جو مل کے یہ کام کرتی ہے
یہ اکیلے بندے کا کام نہیں، یا کوئی یہ سمجھے کہ جناب پیسوں سے یہ کام ہو جاتا ہے. اس میں اصل چیز جو ہے نا وہ آپ کا ٹیم ورک ہے اور آپ کا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم پہلے بھی یہ جو رمضان میں نے کام بتایا یہ کوئی اکیلے بندے کا کام نہیں ہے. ہمارے مقامی لوگ وسائل اکٹھے کرتے تھے، مقامی لوگ کھانا پکاتے تھے، اور مقامی لوگ ہی ان لوگوں تک پہنچاتے تھے، ان محلوں تک جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کمزور لوگ رہتے ہیں الحمدللہ. تو عید کا کام بھی ہمارا بالکل اسی طرح ہی ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، سروے جاری ہیں، اور اس سروے کی بنیاد پہ جہاں سے بھی، کیونکہ گرمی ہے گوشت نے 2-4 گھنٹے بعد خراب ہو جانا ہے، تو یہ ایسا یعنی رننگ پروجیکٹ ہے کہ جیسے جیسے اکٹھا ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہاں تک تقسیم ہوتا جائے گا. یہ کوئی ڈیلے والا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ چند گھنٹوں کا کام ہے سارا. جی جیسے آپ نے بتایا کہ رمضان میں بھی ایک ریسرچ ہوئی ہے، سحریاں لوگوں کے گھروں پہ جاتی تھی، تو کچھ تو وہ بھی مطلب ڈیٹا بیس کام آ رہا ہوگا، اور باقی پراپر ایک تحقیق کے ساتھ تقسیم جو ہے اس ضرورت مند تک پہنچے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو یہی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو ہے اس وقت کی اسٹریٹجی ہے کہ اس گھر میں قربانی پہنچائی جائے جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو یہ ڈسٹریبیوشن کا، کلیکشن کا ایک بہت ایک منظم سسٹم ہے، اور جس کو میں تو کہتا ہوں اور لوگوں کو بھی فالو کرنا چاہیے. اچھی چیز ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان کاموں پہ کہیں سے بھی اچھا ماڈل ملے تو پلیز گوشت ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے صرف وہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں مگروں نہیں لانا، کسی صحیح جگہ پہ پہنچ جائے، کسی صحیح دروازے پہ پہنچ جائے. تو اس سسٹم کو جو ہے فالو کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی. تو سر کوئی میسج آپ لوگوں کو دینا چاہیں؟ عید آ رہی ہے، مطلب تھوڑا سا مطلب جس طرح صفائی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں عید کے دنوں میں، ڈسٹریبیوشن کا تو آپ نے بتا دیا. ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نا جہاں عید پہ جانور قربان کرنا ہے نا، وہ ہم نے اپنی انا کی بھی قربانی دینی ہے انشاءاللہ، اور اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے. پاکستان جن نفرتوں میں الجھا ہوا ہے، ان نفرتوں سے ہم نے اپنے ملک کو نکالنا ہے انشاءاللہ. پھر یہ ہمارا ملک ہے، یہاں کے رہنے والے ہمارے ہیں. ہم بیٹھ کے اپنے ملک کے خلاف باتیں کریں یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. ہم سب نے مل کے اس ملک کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اور میں باقی جماعتوں لوگوں کو بھی کہتا ہوں بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ہمارا آپس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اکٹھا کاز ہے، اور اس کاز میں یعنی فائدہ عام لوگوں کو اس کے اندر فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کو کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کے سب کو اس میں کام کرنا چاہیے. صفائی کی آپ نے بات کی ہے، تو مہذب انسان کی تہذیب کا پتہ اس کی صفائی سے لگتا ہے. تو ہمارے لوگ مثالیں دیتے ہیں جی باہر ہی ہے باہر ہی ہے، انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کو مثال بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ہمارے ملک سے لوگوں کو کتنا بڑا یہ سانحہ ہوا ہے جو یونان والا سانحہ ہوا جناب. ٹھیک ہے، اور بھائی ہم نے اسی ملک کو سنوارنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس ملک یہ ہمارا گھر ہے، اس گھر کو ہم نے سنوارنا ہے. اس گھر میں سے لڑائی بھی ختم کرنی ہے، گھر میں سے غربت بھی ختم کرنی ہے. اس گھر کے تمام لوگ جو ہیں انشاءاللہ ان کی ہم نے اتنی ہیلپ کرنی ہے کہ کوئی بندہ بھی ہے وہ محروم نہ رہ جائے، وہ اس خوشی میں شامل ہو. تو ہم تو یہ پیغام دیں گے. بہت شکریہ سر. بہت بڑی بات کی ہے کہ اس عید پہ جہاں ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے اندر کی نفرتیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم لوگ بغض رکھتے ہیں وہ سب کو بھی قربان کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی جو ہے نا ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں. اور صفائی نصف ایمان ہے، پلیز ایک ارد گرد گھر نہ پھینکیں، اور جو ہے آپ جن گھروں پہ قربانی نہیں ہوئی آپ پلیز ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں، ان تک گوشت پہنچائیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ٹیموں کے کیمپس بھی لگے ہوں گے ڈفرینٹ جگہوں پہ کلیکشن کے حوالے سے، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. شکریہ. امن و محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ.